السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان میں اور نفاق میں فرق کیا ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں، اور نفاق جس کے پاس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ان دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق اور ایمان کو سمجھنا مشکل ہے۔ میری امت میں اکثر لوگ جو منافق ہوں گے وہ بہترین خواری ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو بہترین لہن سے قرآن پڑھتے ہیں وہ اکثر لوگ، فرمایا اکثر لوگ، زیادہ سے زیادہ لوگ وہ منافق ہوں گے۔ بھلے ہی وہ جو ہے ظاہری جو ہے ٹوپی پہنتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، کرتا پیجامہ جھبا پہنتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ سب کرتے ہوں گے، مگر ان کے دل منافق ہوں گے، ان کا باطن منافق ہوگا۔ اب وہ پہچاننا کیسا ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، وہ پہچاننا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ اندر کی کیفیت ہے، وہ اتنی چھپی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاف پتھر ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک چونٹی اینٹ چل رہی ہے، کیا اس کی قدموں کی آواز ہم کو آئے گی؟ پتھر پہ ہو چاہے پتھروں پہ ہو، وہ تو ہم سن نہیں سکتے اس کے چونٹی کی جو قدموں کی آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو شرک ہے اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، یعنی جو اس کی قدموں کی آواز جتنی چھپی ہوئی ہے نا، اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا میری امت میں شرک ہے۔ تو اب لوگ بولتے ہیں کہ درگاہ پہ گئے تو شرک، یہاں گئے تو شرک، وہاں گئے تو شرک۔ وہ شرک نہیں ہے، وہ شرک یہ چھپا ہوا جو شرک ہے نا، یہ اصل شرک ہے۔ یہ اصل ہمارے کو جو ہے سے جو لا الہ الا اللہ سے ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں، ہم جو سیکھ رہے ہیں توحید سیریز میں، کہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ اللہ ہی مالک ہے، یا آثار کی توحید ہے۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ آثار کی توحید تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا آثار کا شرک ہے۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ کو ہی معبود بن ذات جاننا آثار کی توحید ہے۔ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ہمارے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے کہ میں جو بندے بھیجا ہوں عالم شہادت میں وہ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے۔ اب یہاں پر آ کے جو ہے ہم ہماری مرضی سے جو ہے دین بنا لیے، ہماری منمانی کی زندگی بنا لیے ہم، تو وہ جو ہے بظاہر چلو نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو یہاں مکے میں تو کھلم کھلا شرک کرنے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ لوگ تو کھلم کھلا بولتے تھے کہ ہم مشرک کافر ہیں۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ میں آئے تو ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی، کیا کی؟ منافقوں کی۔ منافقوں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاتے تھے، پھر بھی وہ جب ہٹتے تھے صحبت سے تو اناپ شناپ بولتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، ان لوگ بے ادبی کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے تشریف فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یمن سے مال غنیمت بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقسیم فرما رہے سب میں۔ تو
تقسیم فرما رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یمن سے مال غنیمت بھیجے. تو جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص اٹھ کے فرمایا کہ بے ادبی کے انداز میں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے مطلب اب بدتمیزی دیکھیے آپ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہا ہے. وہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے کہ انصاف کریے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا روح زمین پر ایسا کوئی ہے کہ مجھ سے زیادہ انصاف کرے؟ اے شخص ایسا فرمایا. آپ ایسا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فوراً جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اجازت دیجیے میں یہ بدبخت کا گردن اڑا دوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو بٹھا دیا, نہیں بیٹھو. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں یہ بدتمیز یہ بے ادب کا گردن ہی کاٹ دیتا ہوں. تو نہیں آپ کو بھی بٹھا دیا, نہیں بیٹھو. پھر جو ہے وہ نکل کے وہ محفل سے چلا گیا. تو جب وہ جا رہا تھا تو کتنی کی دور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کے دیکھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے. تو آپ دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جماعت میں سے ایسے فرقہ نکلے گا جو تم صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کے فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تم سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور ان کے سامنے تمہاری قرآن کا جو لہن ہے, جو قرآن کی جو قاری ہے وہ حقیر دکھیں گے ان کی لہن کے سامنے. تمہار سے زیادہ وہ زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, تمہار سے زیادہ وہ روزے رکھنے والے ہوں گے, مگر یہ ہے کہ وہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا, وہ نماز ان کے حلق سے نہیں اترے گی, وہ روزے ان کے حلق سے نہیں اتریں گے. یعنی وہ منافقوں کی نشانی ہے. منافق یعنی زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور, ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 علامتیں بتاتے ہیں. اب پتہ بھی تو چلے کہ علامتیں کیا ہیں. اگر ہمارے اندر بھی وہ علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فوری طور سے توبہ کرنا چاہیے اور وہ علامتوں سے دور رہنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 علامتیں بتائیں. فرمایا کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی علامت, وہ جب ہی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. دوسری علامت, وعدہ خلافی کرے گا. تیسری علامت, امانت میں خیانت کرے گا. کیا فرمایا آپ دیکھیں. آپ پہلے جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اب جھوٹ بولے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کیسی جھوٹ ہے؟ کھانا کھا کے نہیں کھایا, پانی پیا میں نہیں پیا پانی, یہ جھوٹ. مطلب یہ بھی جھوٹ ہے, یہ چھوٹا جھوٹ ہے. بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اللہ مالک ہے میں بھی مالک ہوں, اللہ رازق ہے تو میں بھی رازق ہوں. یہ کون سا جھوٹ ہے؟ کون سا جھوٹ ہے؟ یہ وہ چھپا ہوا جھوٹ ہے جو وہ چونٹی کے قدموں سے بھی جو چھپا ہوا ہے نا, وہ چھپا ہوا جھوٹ ہے. یہ تو دیکھیں آپ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, اولیاء اللہ کے صدقے سے ہم آج یہ سیکھ رہے ہیں. ہمارے دل میں سے وہ جو چونٹی سے باریک جو اس کے قدموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی نا, کیسی چھپی ہوئی اس کی آواز, اس سے بھی چھپی ہوئی چیز کو ہمارے کو جو ہے اس کے اوپر توجہ دلا کے اس سے بھی ہمارے کو نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہونا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو چنے کہ ہم جو ہے اس چیز سے بھی ہم توبہ کر کے اس سے بھی ہم نکلے. جو ہم کلمہ جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, تو لا سے ہمارے کو یہ بھی نکال دینا ہے کہ ہمارے اندر یہ نفاق نہیں ہونا چاہیے. ہم جھوٹ نہیں بولنا. کون سا جھوٹ؟ اللہ مالک ہے اور میں بھی مالک ہوں, یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا. سچ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے اور میں فقیر ہوں, اللہ غنی ہے میں مجبور ہوں, اللہ حاجت روا ہے میں حاجت مند ہوں. اب دیکھیں, حضرت سید ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صحابی رسول ہیں, آپ فرماتے ہیں
کہ انسان کے 2 طرح کے دل ہوتے ہیں. کتنے؟ 2 طرح کے دل ہوتے ہیں. وہ 2 طرح کے دل میں پہلی طرح کیا ہے کہ ایک دل جو اندھیرے میں ہے اور اس کے اوپر نفس کا قابو ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ دل اور نفس دونوں اندھیرے میں چلے گئے، یعنی وہ نفس کا غلام ہو گیا وہ دل. اور دوسرا دل کیا ہے؟ روشنی والا دل ہے وہ، یعنی دل روشن ہونے کی وجہ سے اس کا نفس بھی روشن ہو گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ نفس دل کی روشنی سے، وہ ایمان کی روشنی سے انہیں مطمئن والا نفس ہو گیا، یعنی نفس مطمئنہ ہو گیا انہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حال میں رکھے اس سے بندہ راضی رہتا ہے. اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو شدید جو ہے گناہوں کی لذت ہو رہتی ہے، اس کے پاس لذت، گناہ بنا کرے انہیں رہ ہی نہ سکتا، اس کو گناہوں میں اتنی لذت دکھتی. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ وہ جو حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس سے وہ راضی رہتا ہے. اب دیکھیں، ایک اللہ کے نبی تھے حضرت یوشع علیہ السلام. آپ کے طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ حضرت یوشع علیہ السلام، آپ کی امت میں سے میں 60,000 بدکاروں کو عذاب دوں گا اور 40,000 نیکوکاروں کو بھی عذاب دوں گا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ وہی بھیج رہے ہیں کہ آپ کی امت میں سے، اے حضرت یوشع علیہ السلام، آپ کی امت میں سے 60,000 بدکاروں کے اوپر عذاب میں بھیجوں گا اور 40,000 نیکوکاروں کے اوپر بھی میں عذاب بھیجوں گا. تو آپ فرمائے، اے باری تعالیٰ، بدکاروں پر تو تیرا عذاب ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ 40,000 نیکوکاروں پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت یوشع علیہ السلام، یہ جو 40,000 نیکوکار ہے، یہ وہ 60,000 کے ساتھ ان کے ہم پیالے ہیں، ان کے ہم نوالے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب آ رہا ہے. تو اس سے کیا بات ہمارے کو سمجھ میں آ رہی کہ منافقوں کی صحبت میں رہنے سے ہم بھی وہ منافقوں کی لسٹ میں آ جا رہے ہیں. تو جب ہم خبر میں جائیں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والے ہیں، مگر جب ہم خبر میں جائیں گے، جب ہم وہ 40,000 میں سے اگر نکل گئے تو ہم کیا بولے؟ ارے میں تو منافق ہوں، میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں. اب خبر میں جب جا کے بولیں گے، فرشتوں کو وہ بندہ بولے گا کہ میں کو ایک موقع دے دو، میں زندگی واپس جا کے پھر مومن بن کے آتا ہوں، تو وہ فرشتے جواب دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موقع دینا تھا وہ ختم، جو زندگی میں تم کو لانا تھا وہ لا لیے سو لا لیے، نہیں لائے سو نہیں لائے، اب کوئی موقع نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے، یا تو مومن بن جاؤ یا تو منافق رہو. تو وہ ہم کو دیکھو کس کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ صالحین کی صحبت اختیار کرنی ہے. حلقوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہاں کی ہم کو صحبت اختیار کرنی ہے. اگر ہم وہاں پر جا رہے ہیں، صالحین کی صحبت میں رہ رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، تو ہم جو ہے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن کے وہاں پر بھیجا رہے. اگر ہم اس سے محروم ہیں تو جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں پھر ہمیں ایمان والا ہوں، تو جو ہے آپ جو ہے وہ 60,000 کے ساتھ پھر 40,000 میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب جو ہے اللہ والے ایک مثال دیتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک باغ میں انٹر ہوا. وہ باغ جو ہے کئی ایکڑوں پہ تھا وہ باغ، اور اس کے اوپر کئی جھاڑ لگے ہوئے تھے اور وہ جھاڑوں کے اوپر کئی قسم کے پرندے بھی تھے. تو وہ جب شخص جو ہے جب وہ باغ میں انٹر ہوا تو وہ جو پرندے تھے وہ ہر پرندہ جو ہے آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ عابد گزار اور زاہد گزار بندہ تھا، زاہد شخص تھا، وہ عابد گزار بندہ تھا. تو جب وہ شخص اندر انٹر ہوا تو سارے پرندے جو ہے اس کو سلام کر رہے ہیں. تو جو ہے اس کا دل خوش ہو گیا کہ یار دیکھو میری عبادت کی وجہ سے میرے کو سارے لوگ سلام کر رہے ہیں، یعنی اس کا دل خوش ہوا، یعنی اس کو تعریف سے اس کا دل مچلا.
تعریف سن کے اس کا دل خوش ہوا. تو یہ مثال دے کر اللہ والے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال دے کر یہ نفس کا غلام ہے. اگر تعریف سن کر ہمارے دل میں خوشی ہو رہی ہے تو وہ نفس کی غلامی میں ہے. ہم تعریف کس کی ہونا؟ اب ہم فقیر ہیں نا، ہم غلام ہیں نا. کیا غلام کی کوئی تعریف کرتے؟ اب کوئی روڈ پہ بھیک مانگنے والا فقیر، سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی روڈ پہ بھیک مانگ فقیر ہے، ہم اس کی تعریف کرتے، ہم کیا بولتے؟ الٹا تو ہماری تعریف کر بولتے نا. یعنی اب دیکھیں آپ کہ اللہ کی تعریف ہونا چاہیے. اللہ کی تعریف ہوئی تو ہمارا دل خوش ہونا. مگر یہاں پر کیا ہو رہا؟ ہماری تعریف ہوئی تو ہمارا دل خوش ہو رہا، اللہ کی تعریف ہوئی تو ہم سن کے کیا بول رہے؟ الحمدللہ بول رہے. سمجھ رہے ہیں آپ کانسیپٹ؟ مطلب ہماری تعریف ہوئی تو جزاک اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں میں اتنے اچھے کپڑے پہنا بول کے میری اتنی تعریف ہو رہی. میں دیکھو ٹوپی نہیں، جھبا نیا خریدا، اور جو ہے چپل نہیں پہنا، بہترین عطر لگایا، بہترین کپڑے پہن کے گیا، 4 جنے تعریف کرے، 4 جنے تعریف کرے، آپ کا دل میں کیسی خوشی ہوتی؟ وہ خوشی جو ہے آپ کو اللہ کا ذکر سنے تو ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والا مومن تو وہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سنتے کہ دہل جائے. دہل جانا اللہ کا ذکر سنے تو دل ہمارا. اب ہمارے کو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمارا دل ہی نہیں دہل رہا. ہمارا دل کب دہلتا؟ ہماری کوئی تعریف کرے تو ہمارا دل دہلتا. یعنی اس کو دیکھو آپ نفس کا غلام فرما رہے ہیں، آپ وہ نفس کا غلام ہے انہیں. تو اس سے دیکھیں آپ کیسا جو ہے نفاق کو کیسا چھپے ہوا ہے. وہاں سے جو ہے اللہ کا فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان، اولیاء اللہ کی ولایت کا فیضان دیکھیں ہمارے کو وہاں سے بھی ہمارے جو ہے شرک اور گندگی کو چن کے نکال رہے ہیں. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم خود فقیر ہیں، ہم خود محتاج ہے. یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے جو ہمارے کو جو ہے یہ تعلیم مل رہی اور جو ہے ہم آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. اب دیکھیں انشاءاللہ قرآن سے بھی انشاءاللہ ہم بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑے آیتیں ہیں زیادہ تو انشاءاللہ اس سے بھی سمجھیں گے. اب دیکھیں منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. ہم نے حدیثوں سے دیکھا، واقعوں سے دیکھا، مثالوں سے دیکھا کہ منافقوں کا کیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ میں منافقوں کا جو اجر ہے وہ سب سے نچلے درجے میں رہے گا اس کا. وہ حالانکہ ابلیس سے بھی وہ نیچے رہے گا، سب سے نیچے. جو دوزخ کی جو طے ہے نا، منافق کی جگہ وہاں پر رکھیں گے اللہ تعالیٰ. ابلیس سے بھی وہ نیچے رہے گا، کافر سے مشرک سے بھی وہ نیچے رہے گا، حالانکہ ابلیس سے بھی نیچے رہے. تو اب سوچو منافقت کتنی خطرناک چیز ہے. اب دیکھو ہمارے کو اویئرنیس مل رہی کہ ہمارے کو جو ہے یہ نفاق سے محفوظ رکھنا ہے. اب کوئی بندے کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے اس کو کینسر کا فرسٹ سٹیج ہے. کوئی لوگ دیکھ کے علامتیں اس کے دیکھ کے بولے کہ بھائی تمہارے کو ایسا لگ رہا ہے کہ کینسر ہے، تو وہ کیا کر رہا؟ لائٹ لے لیتا وہ سن کے. پھر وہ آگے بڑھ کے کیا ہوتا؟ کینسر بڑھتے آخر میں جا کے کیا ہوتا؟ وہ ہلاک ہو جاتا. تو اس سے یہ مطلب مثال کا سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے کو اویئرنیس مل رہی، اب ہم پھر وہ چیز کو پھر واپس ریپیٹ نہیں کرنا. حج عمرہ کرنے کے بعد جب ہم بال کو نکالتے ہیں کیا پلٹ کے دیکھتے بالوں کو پلٹ کے نہیں دیکھتے نا؟ تو اسی طرح نکل جانا ہمارے اندر سے. آج یہ حلقے سے یہ بیان سے لے کے اٹھے کہ میں جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے تو میں بھی مالک ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اصل میں اصلیت کیا ہے؟ اللہ مالک ہے تو میں محتاج ہوں، اللہ حاجت روا ہے تو میں حاجت مند ہوں. وہ حاجت مند پن ہمارے اندر دکھنا، کیسا دکھنا؟ نماز میں دکھنا، ہم کلیمے میں دکھنا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک پاک ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک ذات ہے، دین اللہ کا پاک ہے، کلمہ اللہ کا طیب ہے. تو اگر اتنے پاک چیزوں کو اگر ان کی تصدیق، ان کی پہچان ہم کو چاہیے، تو کیا ہمارے اندر گندگی ہوگی تو ہم اس کو پہچان سکیں گے؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم کو بھی یہ سب چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. پاک ہوں گے
لا سے لا الہ سے پاک ہوں گے تو الا اللہ کی تصدیق ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب جاؤ میرے حبیب کے پاس, اب پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو ہے گندگی بھر کے, شرک کی گندگی, کفر کی گندگی, نفاق کی گندگی, دنیا کی محبت, اپنے نفس کی غلامی, خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں, یعنی ناپاکی کی حالت میں رہ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو کیا کلمہ ہمارا قبول ہوگا؟ فرشتے ہنس رہے ہوں گے ہمارے اوپر, فرشتے لعنت بھیج رہے ہوں گے, انہیں دیکھ کتنی گندگی رکھ کے جو پاک کلمہ پڑھ رہا, صرف اس کے اوپر عذاب نہیں آ رہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے, اسی لیے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. اگر دوسری امتوں میں, پہلی امتوں میں ایسا کچھ ہوتے کہ فوراً عذاب آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کا. صرف وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم آج بچے ہوئے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صحابہ کو تعلیم دیے, چاہے صحابہ کو جیسا پاک کرے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا, اور ہم بھی پاک ہونا. پاک ہو کر جب کلمہ پڑھیں گے تو ہم پاک ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لا سے جب ہم نکالیں گے گندگی کو تو الا اللہ کی تصدیق ہوگی. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو تیرے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے, اور جو اللہ نے تجھے کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام میں لگ جا. اب اس سے کیا ہمارے کو بات سمجھ میں آ رہی کہ یعنی تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے, بولے تو جاب اللہ کے حوالے کر دینا, نوکری اللہ کے حوالے کر دینا, وہ حوالے نہیں. جو تیرے غم ہیں, جو تیری فکر ہے, جو تیری امیدیں ہیں, وہ اللہ کے حوالے کر دے, اور اللہ کے کام میں لگ جانا. یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعرفون, یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنا. عبادت کیسا کرنا ہے؟ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے, وہ عبادت ہے. آپ فرمائیں تو ہم کو کیا چاہیے؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ آگے جو ہے, اب جب تو اللہ کے سپرد کر دیا اپنے معاملات اور اللہ کی کام میں لگ گیا, تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جب کر لے گا تو پاک ہو جائے گا. پاک ہونے کے بعد تجھے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. جب اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی تو اللہ سے دل سے تو جو ہے کنیکٹڈ رہے گا ہمیشہ. بھلے ہی تو ظاہر جاب کرو, معاملات اپنے صحیح رکھو, ہر چیز صحیح رکھو, مگر اپنا دل کہاں رہنا؟ اللہ سے جڑے ہوا رہنا. ہمارے دل کو جو ہے ہم محفوظ رکھنا. کس سے؟ دنیا کی محبت اس میں آنے نہیں دینا, جو ہے خواہشات کی محبت اس میں آنے نہیں دینا, نفس کی غلامی اس میں آنے نہیں دینا. تو اس سے ہمارے اوپر ہمارے دل کے اوپر ہمیشہ نظر رکھتے رہنا. ہم ایک جو مومن ہوتا ہے, وہ مومن جو ہے ایک بزنس مین کی مثال ہے اس کی. بزنس مین کیا کرتا؟ جب ایک دکان جب بند کرتا تو بیلنس شیٹ کرتا انہیں, آج میرے کو کتنا انکم ہوئی اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوا. انہیں وہ دن کا ختم ہونے کا ویٹ کرتا انہیں کہ میں کب میں یہ جو ہے حساب کروں اور میرے کو کب میرا کتنا آج کی پروفٹ ہوا وہ پتہ چلے. ہر بزنس میں اسی کا ویٹ کرتا. تو مومن کو بھی یہ چاہیے کہ جب دن ختم ہو تو اس کے دن کے اوپر توجہ دے کہ میں نے آج کتنے نماز پڑھا, آج میرا کتنا میں ذکر کرا, کیا آج میں لا الہ الا اللہ کا 100 مرتبہ کرا ذکر, کیا میں نے آج 250 مرتبہ استغفار پڑھا, کیا میں نے آج 500 مرتبہ درود شریف پڑھا, کیا میں نے ذکر فاس کو کیا, کیا میرے نمازیں درست ہوئے, کیا میں اللہ کے ذکر میں کتنے بار تھا اور دنیا کے ذکر میں کتنے بار. یہ اپنی کیا ہے؟ انکم, یہ اپنی بیلنس شیٹ ہے. یہ پروفٹ اینڈ لاس کا ہمارے کو بنا کے رکھنا. رات میں سونے سے پہلے جو ہے ہم یہ سوچ کے سونا کہ میں اللہ کی طرف کتا تھا اور دنیا کی طرف کتا تھا. تو دنیا جو ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے وہ دنیا ہے, جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے. تو ہم کو جو ہے اللہ کو جو پسند ہے وہ ہمارے کو پسند ہونا چاہیے. تو ہم اللہ کی پہچان ہمارے کو اس سے حاصل ہوگی اور ہمارا فائدہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, فائدہ نقصان سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ خبر کی منزل کامیاب, آخرت کی تمام منزلیں کامیاب.
انشاءاللہ تعالی۔ قرآن سے انشاءاللہ بات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ کیسے؟ وہ آگے دیکھیے آپ۔ اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ مشرک نہیں ہیں، یہ لوگ کافر نہیں ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھے، ان کا دل نماز میں نہیں ہوتا، زبردستی کی نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کا جو ہے مشقت دکھتی ہے ان لوگوں کے لیے نماز۔ تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں، دکھا لیتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں آج میں اتنے تسبیح پڑھا، آج جو ہے کئی میں تسبیحاں پڑھ لیا۔ بھائی پورے تسبیحوں کو پلٹا دیتے ہیں نا، مطلب اتنا لوگوں کو جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، بھائی پڑھنا نہیں، تم بھی پڑھنا نہیں ہوتا تم لوگوں سے، ہم پڑھنے والے ہیں، تمہارے سے کہاں ہوتا، آلسی ہے تم لگا، ایسے مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنے والے لوگ، اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور کفر اور ایمان کے درمیان ڈھاواں ڈھول ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ منافقین کون ہیں؟ یہ لوگ کفر کے اور ایمان کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ کبھی کفر اختیار کر لیتے ہیں، کبھی ایمان اختیار کر لیتے ہیں، کبھی روشنی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی اندھیرا اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا کون ہے جو ہے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے لیے بتا رہے ہیں، اے ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ مطلب سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تو بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہ بنو، کافروں کو دوست مت بنو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کی وجہ سے تمہارے کو بھی جو ہے دوزخ میں ڈال دے؟ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں چاہتے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ دیکھے کیسا کھلا ہمارے کو سمجھا رہے ہیں۔ تو دوست کس کو بنانا ہے؟ مسلمانوں سے دوستی کرنا۔ آگے ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کو کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں آپ، ابلیس کے بھی نیچے ہے، جہنم کی تہہ میں ہے ان لوگاں، تو کیسی حالت ہوں گی وہاں پر؟ وہ منافقوں کا عذاب ہے وہ، اور وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جب بولیں گے کہ میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں آج، تو کون پہچانے گا ہمارے کو وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ خواہشات کے غلام ہیں، یہ لوگ نفس کے غلام ہیں، یہ منافق ہے، کیا آپ ان کی وکالت کرو گے؟ نہیں، ان کی وکالت نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ روک دیے کہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بھیانک انجام ہے لوگوں کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہی کہ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے توبہ کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں،
اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پہلے ہمارے کو توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیسا کرنا؟ کلوں پہ مان لینے کی توبہ نہیں بولتے، وہ توبہ نہیں۔ توبہ کیسا کرنا؟ وہی جو حج اور عمرہ میں جب بال نکالنے کے بعد جو پلٹ کے نہیں دیکھتے نا ان لوگوں کو، ویسی توبہ کرنا۔ ایک بار توبہ کر لیے پھر پلٹ کے نہیں دیکھنا وہاں پر۔ توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لینا، اپنے ایمان کو درست کر لینا اپن، پھر اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لینا اور اپنے دین کو صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بنا لینا۔ ہم یعنی ہمارا کوئی دین نہیں بننا، ہم اپنی مرضی سے۔ ماں دینوں کا جب سوال کریں گے خبر میں، تو میں اپنے مرضی سے کوئی دین نہیں بنایا تھا، جو اللہ کا دین بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہی میرا دین تھا، میں اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنایا تھا۔ یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے خبر میں۔ اور ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ کیا فرما رہے؟ دیکھا اللہ تعالیٰ ایسا دکھ رہا ہے جیسا ہم بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کو اتنا کلیئر سمجھا رہا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لو اور شکر گزار بن جاؤ، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو اور صحیح معنی میں ایمان لا لو۔ اللہ عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان اور سب کے حالت کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اور منافقوں کو بھی دیکھ لیں، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ یہ کیا جنگ احد کی بات ہے؟ جب جو ہے جنگ احد جب ہوئی تو وہ 3000 میں سے جو ہے 700 نکل کے بھاگ گئے۔ وہ 700 کون تھے؟ منافقین تھے۔ تو ان کی نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ اگر صحیح میں اگر جنگ ہوتی تو ہم جو ہے وہاں پر ٹھہرے ہوئے رہتے آپ کے پیچھے، یعنی جو ہے اب حلقے میں آؤ بول رہے ہیں ہم اللہ کے ذکر میں چلو، تو نہیں بھائی چلتا ہوں، آپ لوگ چلو میں آتا ہوں، یعنی بہانے بنانے والے۔ اور اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ منافقین جو ہے کیسا رہتے ہیں؟ لوگ کفر اور ایمان کے درمیان رہتے۔ تو یہ لوگ جو ہے جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے ان لوگ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے دلوں کی حالت بھی بتا رہا۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے منہ پہ کچھ اور ہوتا اور دل میں کچھ اور رہتا۔ ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی اور جو یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دیکھیں آپ، اگر ہمارے بھی دل میں اگر کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں آپ، ہم نے پہلی علامت دیکھ لی منافقوں کی کہ وہ لوگ جو ہے جھوٹ، جب بھی بات کریں گے وہ لوگ جھوٹ بولیں گے۔ اب دوسری علامت دیکھ لیں آپ کہ وہ وعدہ خلافی کریں گے۔ وعدہ خلافی مطلب میں آ رہا ہوں بول کے نہیں آیا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آ رہا ہوں بول کے نہیں آئے، یہ بھی وعدہ خلافی ہے، یہ بھی چھوٹا جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ مگر اصل گناہ کیا ہے؟ اصل جو ہے وعدہ خلافی کیا ہے؟ ہم نے جو عالم شہادت میں یا عالم ارواح میں جو گواہی دے کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے کہ الستُ بربکم، جب اللہ تعالیٰ پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سارے روحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وعدہ کر کے آئے نا، وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی وہ بتا دیا
کہ وعدہ کر کے آئے، اب یہاں پر آ کے وعدے کو بھول گئے. تو وعدے کو اگر بھول گئے تو وہ کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی علامت ہے. وعدے کو بھول گئے اور کس میں لگ گئے؟ دنیا کی محبت میں لگ گئے، نفس کی غلامی میں لگ گئے، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، ناپاکی میں لگ گئے. اب جو ہے ان کو جو ہے بنا گناہ کرے، یعنی ان کو جو ہے آنکھوں سے کچھ بھی گندگی بنا دیکھے ان کو سکون ہی نہیں ملتا. وہ شخص جو بھی ہے، ایگزامپل بتا رہا ہوں میں، ان کو جو ہے کچھ بھی زنا کرے بغیر ان کو سکون ہی نہیں ملتا. اور خواہش جو ہے گناہوں سے شدید لذت رہتی ان کو، وہ کرے جب تک ان کو سکون ہی نہیں ملتا. تو وہ جو ہے وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے، یہاں پر آ کے بھول گئے. عالم شہادت یعنی گواہی دینے والا عالم ہے یہ. ہم جو گواہی دیے، وعدہ کرے، وہ وعدہ نبھانے والا عالم ہے یہ. وعدہ نبھا کر پھر عالم برزخ میں اس کا جواب دینا ہے ہمارے کو. سمپل ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں رکھے کوئی بھی چیز کو، بہت سمپل ہے. ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہماری جو ہے وہ ہے بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب تیسری علامت، امانت میں خیانت کرنا. امانت میں خیانت یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کو ہر چیز، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، آنکھ اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، جسم اللہ کی امانت ہے، قلب اللہ کی امانت ہے، روح اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ کی امانت ہے تو امانت کے تحت استعمال کرنا، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. امانت میں خیانت کر دے رہے ہیں، یعنی آنکھوں سے جو نہیں دیکھو بول رہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے جو دیکھو بول رہے وہ نہیں دیکھ رہے، جو گندی چیزیں جو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. امانت میں خیانت. جو نہیں سننا بول رہے ہیں، گانے ہو جو بھی ہو، گندے چیزاں ہو، جو ہے بیڈ ورڈز ہو، وہ نہیں سننا بول رہے ہیں، وہ کانوں سے سن رہے ہیں. زبان سے اللہ کا ذکر کرو بول کے اللہ تعالیٰ زبان دیا، وہ ذکر اللہ کا نہیں کر کے جو ہے بیڈ ورڈز استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے دنیا داری کے باتیں کر رہے ہیں. منہ کھولے تو جو ہے دنیا نکلتی خالی، اللہ تو بامشکل نکلتا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ اس کی ایسے شخص کی جو بھروسہ ہے وہ زیادہ کہاں ہے؟ دنیا کے اوپر ہے، اسباب کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اس کو. میری جاب کا کیا ہوگا، میری بچوں کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا. اگر میری جاب میں کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو جو ہوتا نا یہاں پہ ڈال مڈول، وہ جو ہے منافقت کی نشانی ہے. امانت میں خیانت کر رہے ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کرے کئی کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے. وہ چھوڑ کر اگر ہم دوسرا کام کر رہے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو یہ 3 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ فرمائے، اس سے ہمارے کو 3 علامتوں سے پتہ چلا کہ ہمارے کو جو ہے اس سے ہمارے کو حفاظت کرنا اپنے آپ کی. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقوں سے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ لیں گے. کیا فرما رہے؟ آؤ اللہ کے ذکر میں، آؤ بھائی حلقے میں چلیں گے، آؤ بھائی اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے. اس کے لیے اب دیکھیں کچھ بھی، اب یہ دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں، اب ہم کچھ بھی جو ہے اللہ کا ذکر ہے، حلقہ ہے، بیان کس کا بھی ہو، ہم جو ہے کوئی گروپ میں شیئر کریں، وہ گروپ میں ہم شیئر کریں گے تو کسی کا جو ہے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا، یعنی کوئی سنے گا ہی نہیں. وہی دنیا کی کوئی بھی آپ جو ہے گندی چیز شیئر کرو، پہلے پورے ریپلائی کریں گے. یہیں دیکھ لیجئے آپ کہ جو ہے اللہ کے لیے کتنی اہمیت ہے اور گندے چیزوں کے لیے اور دنیا کے لیے کتنی اہمیت ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو تم وہ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے منہ موڑ لیتے ہیں. اگر ہم بھی اگر یہ لسٹ میں ہیں تو فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی سارے باتیں خوب جانتا ہے. لہٰذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب،
جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. اے حبیب لہٰذا آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے، انہیں نصیحت کریے اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہیے جو دل میں اتر جانے والی ہو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اے میرے حبیب ایسے لوگوں کو جب آپ سامنے دیکھیں گے تو ان لوگوں کو جو ہے نظر انداز کر دیجئے پہلے تو، پھر بھی وہ لوگ اگر آئے سامنے تو انہیں نصیحت کیجیے، ان لوگوں کو ایسے باتیں بولیے جو ان لوگوں کے دل میں اترے وہ بات، اور وہ منافقت سے پھیر کے ایمان لے آئے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ دکھ دینے عذاب. اب ہم جو ہے یہاں پر جو ہمارے منمانی کے دکھ ہم جو بنا لیے نا ہم دنیا کے، یہ ہماری مرضی کے دکھ ہے. اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نظر میں دکھ وہ ہے جو منہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اللہ مالک ہے، یہ بھی مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑا دکھ ہے. ہمارے کو وہ نہیں دکھ رہا دکھ، ہمارے کو بھی وہ دکھ دکھنا. تو منافق کو یہ خوشخبری سنا دیجیے حبیب کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. وہ منافق جو مسلمان کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھ اللہ تعالیٰ کیسا کلیئر سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہ بات اتر جائے. کیا فرما رہے ہیں کہ وہ منافق جو مسلمان کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ آگے فرما رہے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ذلت ہے، اور وہ عزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان مومنوں کو عطا فرمائے. تو ان لوگوں یہ ہے لوگ جو عزت کے قابل ہیں، عزت ان کی ہے. اگر یہ لوگ کیا دوسری جگہ جا کر اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں تو یہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ 40,000 میں جو 60,000 والے ہیں نا وہ لوگ ہیں. یہ ان لوگ 60,000 کی وجہ سے یہ 40,000 بھی جو دوست بن رہے نا، وہ دوست بننے کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے ان دونوں کو جہنم میں پھینک رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی کہاں پر؟ نچلی تہت میں جہنم کی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. اب یہ جو آیت ہے، جب جو ہے جنگ بدر پر جب جا رہے تھے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کتنے تھے؟ 313 تھے. تو یہ منافقین کہہ رہے تھے کہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کتنا تکبر آ گیا، سامنے 1000 کی فوج ہے اور ان لوگوں جو ہے 313 جا رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی نقل کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے. اب دیکھیں اب 313 جو ہے 1000 پر غالب نہیں آئے، وہ لوگ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، جھوٹ نہیں بولے، وعدہ خلافی نہیں کرے، اور امانت میں خیانت نہیں کرے، اپنی جان اپنی نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ کی جان تھی، اللہ کے راہ میں قربان، امانت کو ادا کرے وہاں پر، اور جھوٹ نہیں بولے. اللہ مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے اللہ کے. اور جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرے، عالم اروا میں جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدے کو نبھائے. تو ایسے لوگوں کو کیا بنا اللہ تعالیٰ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اگر تم دیکھتے ہو جب فرشتے، اب دیکھیں آپ منافقوں کو عذاب کے بارے میں وہاں پہ بتا رہے ہیں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ، اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر اگر تم دیکھتے جب فرشتے
ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے ان کے چہروں پہ اور پیٹوں پہ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھنا. اب جو تمہارے کو جو مطلب اب آگے چلو تمہارے کو آگے بھی اور خطرناک عذاب ہے. یہ تو خالی شروعات ہے. جو منہ پہ مار رہے ہیں اور پیٹوں پہ مار رہے ہیں نا، یہ کافروں کو، منافقوں کو. یہ کون لوگ ہیں؟ کفر کے اور ایمان کے درمیان کے والے لوگ ہیں. یہ کون؟ منافق. ان لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان لوگ کے منہوں پہ مارتے اور ان لوگ کے پیٹوں پہ مارتے. پھر کیا بولتے؟ مارتے مارتے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے چلو تمہارے کو خطرناک آگ کا عذاب کا مزہ چوکا آگے چل کے. اور یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھا ہے. یعنی ہم جو اعمال کر رہے ہیں، مطلب جو بوئیں گے وہی پائیں گے. جو یہاں پر ہم جو نیک عمل کریں گے تو وہی ہم پائیں گے. اب دیکھیں اس کی مثال اللہ والے ایسی دیتے ہیں کہ اب ایمان ہے اور اس کی ایمان جو ہے، ایمان کی مثال ایک جھاڑ کی مثال ہے. ایک پھلا پھولا جھاڑ ہے جس میں تازہ پتے اور پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس کو پانی کس سے مل رہا ہے؟ نیک اعمال سے اس کو پانی مل رہا ہے. کیا ہے وہ نیک اعمال؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ نیک اعمال ہے. یہ نیک اعمال سے پانی مل رہا ہے. یعنی ایمان کے ساتھ عمل ہو رہا ہے تو پانی بھی جاری ہے اور وہ پیڑ بھی جو ہے ہرا بھرا ہے. اور دوسری جو ہے نفاق کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک پھوڑا ہے. وہ پھوڑے کو جو ہے پانی اس میں جو ہے پیپ اور پانی سے وہ بھر رہا ہے. وہ نفاق کی مثال دیا اللہ والے. تو وہ کیا ہوتا؟ اب پانی ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ بھرا ہو رہا. یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا؟ آگے آپ کیا پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نیک عمل اگر پہنچا رہے ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وہ جھاڑ کو اٹھا کر جنت میں لگا دیں گے. اگر ویسا نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھوڑا ہے. پھوڑا کون سا ہے؟ اور اس کو پھوڑے کو بڑھاوا کس سے مل رہا؟ بڑھ رہا کس سے؟ انہیں گندے خون سے اور گندے پانی سے اور گندے پیپ سے، اس سے وہ بڑھ رہا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. پیچھے ہم نے آیت میں دیکھا کہ اللہ کو کیا کرنا ہے تم لوگوں کے اوپر عذاب کر کے. تم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے، میں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، تم لوگ اپنے چیزیں جو ہے میرے اوپر ڈال دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہوں گے میں تم لوگوں کو میری پہچان کے لیے عالم شہادت میں بھیجا تھا، وعدہ لیا، وعدہ نبھاؤ بول کے عالم شہادت میں بھیجا. شہادت یعنی گواہی دینے والا عالم. میں وہاں پر جا کے تم لوگوں کو گواہی دیو بولا، تم نے کیا کرے؟ ارے میرے کو یہ پرابلمس آ رہے ہیں، اللہ ہی میرے کو چن لیا ہے پرابلمس کے واسطے. پوری زندگی میری پرابلم میں، آزمائشوں میں گزر رہی. یعنی یہاں پر آ کے اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں. یعنی اللہ ہی میرے کو یہ زندگی دیا، اللہ کی وجہ سے یعنی اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ وہ چونٹی سے بھی چھپا ہوئی چیز ہے، یہ شرک. اس سے بھی ہمارے کو نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ نفاق جس کے اندر ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور ایمان جس کے اندر ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ مومن بننا ہے اور نفاق اور منافق نہیں بننا ہے. اس سے توبہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں مولا، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا، اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.